السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا اما بعد. قابل صد احترام صدر جلسہ، علماء کرام، فضلاء عظام، سامعین و سامعات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ آؤں، جو موضوع ہے وراثت کی تقسیم میں ہونے والی غلطیاں، اس موضوع کے صلب میں آنے سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور جس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے، ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو اس زمین پہ اس لیے پیدا کیا کہ ایک آخرت آئے گی، وہ دن آئے گا اور اس میں حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا. اسی کے پس منظر پہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب. ہر نفس، کوئی بھی نفس اس وقت تک دنیا سے جدا نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے مکمل طریقے سے اس کو سمیٹ نہیں لے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے. کہہ رہے ہیں فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. اے ایمان والو، مسلمانوں، مجھے ماننے والے، لہذا رزق کے تلاش میں سب سے احسن طریقہ اختیار کرو، وہ طریقہ جسے کتاب نے عطا فرمایا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں 3 دفتر ہوں گے. پہلا دفتر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، دیوان لا یعبع به اللہ. ایک دیوان، ایک دفتر ایسا ہوگا جسے اللہ رب العالمین اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی معاف کر دے گا. وَهَذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ. یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق بندہ اور اللہ سے ہے. حقوق اللہ کو اللہ رب العالمین بخش دے گا. دوسرا دفتر وہ ہوگا کہ لا يتركه اللہ، جسے اللہ چھوڑے گا نہیں، اس کا پائی پائی حساب آپ کو دینا ہوگا. تیسرا دفتر لا يغفره اللہ، جسے اللہ بخشے گا نہیں، وہ ہے شرک کا مسئلہ. میرے بھائیوں، وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے صرف 3 آیت میں، بلکہ ایک آیت جوڑ لوں تو مکمل فرض کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے، صرف 4 آیت میں اللہ رب العالمین نے فرائض کے تمام مسائل کو بیان فرمایا ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ شریعت میں جب کوئی احکام نازل کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو کوئی پیغام سنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختصر انداز میں قرآن میں اس کو بیان کرتا ہے اور نبی کے حوالے کر دیتا ہے. وحی کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے اس کی تکمیل، اس کی شرح، اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. مگر 2 مسئلے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. ایک مصارف الزکات کا مسئلہ ہے اور دوسرا میراث کا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین نے بذات خود قرآن مجید میں اپنے الفاظ کے ساتھ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اس بات کی دلیل ہے لوگوں کہ میراث کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے. یہ رب کی طرف سے یہ اعلان ہے. اللہ رب العالمین نے 3 آیت کے آخر میں
तीन तरह की बातें फरमाई है। पहली आयत बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा फरीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ये अल्लाह की तरफ से फर्ज करता है। आप सब जानते हैं, उलमा सब जानते हैं फर्ज का माना क्या है। फर्ज का माना यह है अगर करेंगे तो नेकी मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह के यहाँ आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ सजा कबूल करनी पड़ेगी, आपको अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ेगा। ये फर्ज का माना है। फरीदतम मिनल्लाह, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है, किसी नबी की तरफ से नहीं है, किसी वली की तरफ से नहीं है। फरीदतम मिनल्लाह, जिस रब ने, जिस खालिक के कायनात ने इंसान को बनाया है उस इंसान के रब की तरफ से यह फर्ज है। लिहाजा फिर अल्लाह ताला ने फरमाया हो सकता है कि लोग ये शुकुब शुबहात पैदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निजाम दिया है मिरास का ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा जानने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब हिकमत है। उसकी कोई भी बात, उसका कोई भी निजाम, उसका कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। आलिमहु मन आलिमहु व जाहिलहु मन जाहिलहु, जिसे मालूम हुआ, जिसको नहीं मालूम है उसको नहीं मालूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत के बाद फरमाया वसीयतम मिनल्लाह, ये फराइज के जो अहकाम है ये अल्लाह की तरफ से वसीयत है। अभी फरमा रहे थे एक शेख के अल्लाह ने आमरा नहीं कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया नहीं कहा। वसीयतम मिनल्लाह, वसीयत कहते हैं उस हुक्म को जिसमें अम्र भी हो, ताकीद भी हो, जिसमें दबाव हो, जिसमें जिसकी चाहत हो जज्म के साथ। वसीयतम मिनल्लाह, ये फराइज के निजाम अल्लाह की तरफ से वसीयत है। फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा जानने वाला है किसको कितना देना है, बीवी का हिस्सा कितना है, माँ का हिस्सा कितना है, बेटा का हिस्सा कितना है, किसको कितना मिलना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। किसकी हाजत कितनी है उस इल्म के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला किया है। लिहाजा इसमें उंगली करने की कोई कोशिश ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आखिरी आयत में जो तीसरी आयत है उसके बाद अल्लाह ने फरमाया युबय्यिनुल्लाहु अन तदिल्लु, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बयान करता है मिरास के निजाम को ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। मेरे भाइयों, इल्म का विरासत का मसला ये कोई आसान मसला नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा उसको होना होगा, सवाल पूछेगा, जवाब देना होगा। मगर मैं जिस जहत पे आपको ले जाना चाहता हूं, जिस बाग में आपको ले जाना चाहता हूं, वो बाग उन लोगों के लिए है, उन अल्लाह के नेक, अल्लाह के उन पारसा बंदों के लिए है जो मिरास को तकसीम तो करते हैं मगर जाने अनजाने में वो चंद गलतियां कर बैठते हैं। उनकी जो गलतियां हुआ करती हैं, कुछ गलती अकीदे के ताल्लुक से है और कुछ गलती फिक़ही मसाइल के ताल्लुक से है। पहली गलती जो मुसलमान कर जाते हैं विरासत तकसीम में वो यह है, बहुत सारे लोग विरासत की इस निजाम को, तकसीम तरका के इस निजाम को कराहत की निगाह से देखते हैं, कराहत की निगाह से देखते हैं, इससे बुग़्ज़ रखते हैं, इससे नफरत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भला ऐसा निजाम क्यों नाज़िल फरमाया? हमको बहनों को देना पड़ता है, माओं को देना पड़ता है, दादियों को देना पड़ता है, फलां को देना पड़ता है। ये निजाम अगर नाज़िल नहीं करता तो सारे माल हम बटोर लेते। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने नवाक़िदुल इस्लाम जो आशरा हैं, नवाक़िदुल इस्लाम सिर्फ आशरा नहीं है, इस्लाम से खारिज करने वाली चीजें सिर्फ 10 नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी छोटी सी किताब में अहम सिर्फ 10 का जिक्र फरमाया है। उसमें एक ये है मन अबग़द शैअन मिम्मा अंज़लल्लाह व इन अमिल बिही फ़क़द कफ़र, अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाज़िल करदा किसी हुक्म से बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है, कराहत की निगाह से देखता है, अगरचे वो उस पर अमल पैरा क्यों ना हो, वो काफिर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है, वो मुर्तद हो जाता है। मेरे भाइयों, बड़ा मसला संगीन है। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आप तमाम से ये कहना चाहता हूं कि लोगों विरासत को तकसीम करो और सबको उनका हक पहुंचाओ, लेकिन
اللہ کے اس احکام سے راضی ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے ہماری سعادت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری کامرانی کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے نظام عطا فرمایا ہے. مسلمان نہیں بن پائیں گے اگر اللہ کے حکم کی محبت دل میں نہیں ہے، مسلمان نہیں بن پائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. رب کی قسم، اللہ رب العالمین اگر یہ کہہ دیتا کہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسا نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین جس کی ذات مقدس قسم کے محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اے لوگو تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حاکم نہ بنا دے، اس کو نظام کا رہبر نہ بنا دے، اس کو راہ مستقیم کا سردار نہ بنا دے، اس کے احکام کو تسلیم نہ کر لے. اور جب اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پہ فیصلہ صادر کر دے تو اپنے دل میں تنگی نہ پائے، دل میں کشادگی پائے، دل میں فراخ پائے، دل میں رضامندی پائے، اور وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کر لے. یہ ہے مسلمان. لہذا میرے بھائیوں، وراثت، نظام وراثت سے بغاوت مت کیجیے، ورنہ بہت امکان ہے کہ آپ اسلام سے نکل جائیں گے. دوسری غلطی جو ہوتی ہے وراثت کی تقسیم میں، کئی مقررین نے اس کو بیان کیا، اور وہ یہ ہے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، صاحب ترکہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد ترکہ تقسیم کرنے کا کوئی نام و نشانہ بھی نہیں رہتا. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. اورنگ آباد سے ایک مسئلہ آیا تھا ہمارے دارالفتہ میں، 1842 کا ہے. 1842 میں اس کو وفات ہوئی ہے، اور جا کے 2023 میں اس کا فتویٰ مانگنا آیا. میرے بھائیوں، انسان جب انتقال کر جاتا ہے ضروری ہے بلا تاخیر اس کے ترکہ کو تقسیم کیا جائے. اس کی دلیل آپ علماء سب سمجھ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر. صاحب حق کو ان کا حق پہنچا دو، اور صاحب حق کو جن کا اللہ رب العالمین نے کوئی فروض مقدرہ، اللہ رب العالمین نے جس کے لیے محدود مقدار میں قرآن مجید میں کوئی حصہ بتایا ہے، اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے ان کے اسبا تک پہنچا دو. یہاں جلدی کرنے کی بات کہاں ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں الحق الفرائض، الحق و امر کا صیغہ ہے، والامر الاصل فی الامر علی الفور. امر فور کا تقاضا کرتا ہے، جب حکم آئے بلا تاخیر اس پر عمل کرنا ہے. الا ان يدل الدلیل علی التاخیر، یا کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ امر فور کے لیے نہیں ہے، فوراً نہیں ہے، تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں. لہذا انتقال ہونے کے بعد اس کے ترکہ کو تقسیم کرنا ضروری ہے. ضروری ہے، ضروری اس لیے بھی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، صاحب ترکہ مر جاتا ہے، اور جو گھر میں سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا لڑکا ہو یا منجھلا لڑکا ہو یا چھوٹا لڑکا ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے معنی پہ اب باپ کے زمین پہ قبضہ کر بیٹھتا ہے، اور جب بھی کوئی سے کوئی سوال کرتا ہے دندناتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بغاوت پر اتر آتا ہے اور مخالفت کرتا ہے جرات کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ، اس کو تقسیم ہونے نہیں دیتا ہے. مسلمانوں، بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن سوال یہ ہے آپ کو تاخیر کرنے کا حق کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کون ہے آپ؟ کون ہے آپ؟ آپ کے باپ کے ترکے میں جو حصہ آپ کا ہے وہ حصہ آپ کے چھوٹے بھائی کا بھی ہے، وہ حصہ آپ کے بڑے بھائی کا بھی ہے، اور پھر بہنوں کا حصہ ہے. تاخیر کس بات کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے، حلال نہیں. آپ کا بھائی مسلمان نہیں ہے، آپ کی بہن مسلمان نہیں ہے، آپ کی ماں مسلمان نہیں ہے. کون ہے یہ لوگ؟ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں،
خدا نہ خواستہ بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے عربی زبان میں، شریعت کی زبان میں، وہ انسان جس کے بلوغت سے پہلے اس کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا آپ نہ بنے، اللہ سے ڈریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فانما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ میں میرے بھائی کا مال کھا رہا ہوں۔ میرے بھائی کتنے گناہ ہے، ایک تو آپ کا بھائی یتیم ہے، چھوٹا ہے۔ قرآن کریم نے کہا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑکاتا ہے۔ ایک تو یتیم کا مال ہے، دوسرا یہ ہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے خونی رشتہ دار ہے، آپ کے ماں نے اس کو بھی جنا، آپ کو بھی جنا، آپ ان کے قریب رشتہ دار ہیں۔ صلہ رحمی کون کرے گا؟ صلہ رحمی کون کرے گا؟ یہی صلہ رحمی ہے کہ بھائی کو ان کے طریقہ سے محروم رکھا جائے اور کنڈی مار کر کے، میرے لفظ میں تھوڑی سی سختی ہے، کنڈی مار کر کے زمین پہ بیٹھ جائیں، ہڑپ لیں، زمین ہو، جائیداد ہو، بلڈنگیں ہو، عمارت ہو اور کوئی بھی چیز ہو۔ کس نے اجازت دی آپ کو؟ کس نے؟ مسلمانوں، جس طرح سے آپ مخاطب ہیں میری ذات بھی مخاطب ہے، میں بھی پرا نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شامل نہیں ہوں، میں بھی شامل ہوں اور میں اپنے نفس کو پہلے مخاطب کرتا ہوں۔ اے نفس، کیا تو نے دیا کہ نہیں دیا؟ پوچھنا ہوگا، میرے تاخیر نہیں چلے گی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ شیخ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ علماء کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وراثت تو تقسیم کرتے ہیں مگر وہ بھی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ باپ کو دفن کر کے آئے، دفن کر کے آنے کے بعد گھر میں چینی ہے، گھر میں نمک ہے، گھر میں مرچی ہے، گھر میں ہلدی ہے، گھر میں چاول ہے، گھر میں آٹا ہے، یہ آٹا آپ کے باپ نے کل خریدا ہے۔ آپ کے باپ کل کشن گنج کو رات کو گئے تھے، ایک پاؤ چاول لائے، ایک پاؤ گیہوں لائے، ایک پاؤ آٹا لائے، ایک پاؤ شکر لائے اور صبح کو انتقال کر گئے۔ وہ طریقہ ہے سب کا، ایک پاؤ نمک میں سب کا حصہ ہے، ایک پاؤ چاول میں سب کا حصہ ہے، ایک پاؤ نمک میں، آٹے میں اور ہلدی میں اور نہ جانے کیا کیا میں، سب کا حصہ ہے۔ لا يجوز لك ان تأكل بنفسك، جائز نہیں میرے بھائی آپ کے لیے کہ آپ ہلدی کا استعمال کریں۔ گھر میں چکی ہوتی ہے نا، چکی، آٹا پیسنے والی چکی بہت سارے گھروں میں ہوا کرتی تھی، اجازت نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ چکی باپ کی ہے، سب کا حصہ ہے، آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے جب تک کہ تمام ورثہ اس کی اجازت نہ دے۔ لوگ موٹر سائیکل ہے، میں مثالیں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے سماج میں ہے، باپ کی بائک ہے، باپ انتقال کر گئے، اس میں پیٹرول ہے 2 لیٹر، گاڑی ہے، صبح کو دن دن آتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اسی گاڑی پہ، پیٹرول کس کا ہے؟ پیٹرول آپ کے باپ کا طریقہ ہے، پیٹرول میں آپ کی بہن کا حصہ ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کا حصہ ہے، آپ کی ماں کا حصہ ہے۔ چھکڑا ہوتا ہے، چھکڑا بیل گاڑی جس میں آپ لوگ دھان لاد کے لاتے تھے، باپ کا انتقال ہوا، تصور نہیں کہ بہن کو پہیے کا حصہ ملے، تصور نہیں کہ بہن کو اس کے لوہے کا حصہ ملے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کہاں ہے؟ 4 بیل ہیں، 2 گائے ہیں، اس کی تقسیم کون کرے گا مسلمانوں؟ لہذا مما قل منه او كثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ باپ انتقال کر گئے، باپ کی گھڑی تھی، صبح کو پہن کر کے آپ چلے گئے پارٹی میں، گھڑی کس کی ہے؟ باپ کی گھڑی ہے۔ انگوٹھی کس کی ہے؟ باپ کی ہے۔ چشمہ کس کا ہے؟ باپ کا چشمہ ہے۔ ٹوپی کس کی ہے؟ باپ کی ٹوپی ہے۔ کرتا کس کا ہے؟ باپ کا کرتا ہے۔ پاجامہ کس کا ہے؟ نہیں پہن سکتے آپ، نہیں پہن سکتے۔ چوکی، چارپائی، مچیا، کرسیاں، گھر کے ٹیبل، فریج استعمال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس کا فریج ہے؟ مسلمانوں، بڑی دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور کسی کا مال مت کھاؤ۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگوں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم خیر ہے، بھلائی ہے، لہذا اللہ کے حکم کی تعمیر میں دیر مت کرو، دوڑ پڑو، کود پڑو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر دو اس لالچ میں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ترکہ میں بہت سارے لوگ باپ کی بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ بہن ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے ماں کب مرے گی، اس کو اس سے ڈر ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ چور ہے، اس کو سمجھتی ہے کہ وہ چور ہے۔ ایسے بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹوں کا بھی مسئلہ ہے۔ باپ کی زمین کے کچھ کاغذات بڑے بھائی کے پاس ہے، کچھ کاغذات چھوٹے بھائی کے پاس ہے، بتانا نہیں چاہتا ہے کہ باپ کتنی زمین ہے، بہنوں کو کوئی خبر نہیں ہے کتنی زمین ہے، باپ کے پاس کتنے بیلنس ہے، باپ کی کتنی گھڑیاں تھی، باپ کے کتنے پاجامہ تھے، باپ کے کتنے کرتے تھے، بتاتے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے۔ اور خائن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لا ایمانہ من لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ لہذا مسلمان بن کر کے خیانت کر کے آپ کتنے دن چلیں گے؟ لہذا چھپانا بھی حرام ہے۔ چھپانا ایک ایسا خیانت بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ ظلم کس پر ظلم؟ بہنوں پر ظلم، بھائی پر ظلم، ماں پر ظلم، جو اس میں شریک ہے سب پر ظلم۔ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں، دنیا کے چند پیسے میں مستی کرنے والے اور بہنوں کے پیسے پہ کھیلنے والے، بھائیوں کے پیسے پہ کھیلنے والے، زمین کو ہڑپنے والے، چھپانے والے، سنو فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں اوپر چڑھی جاتی رہیں گی اور ان کا سر اوپر ہوگا، ان کے گلے پہ بیڑیاں ہوں گی، منہ کو نیچا نہیں کر پائے گا۔ لا يرتد الیہم طرفهم، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ وافئدتهم ہوا، اور مارے خوف کے، مارے دہشت کے، مارے ڈر کے اس کا دل اڑتا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم کرنا قیامت کے دن کے لیے باعث ظلم ہے، باعث تاریکی ہے، باعث اندھیرا ہے۔ کس پر ظلم کر رہے ہیں آپ؟ عربی میں ایک شعر ہے ظلم ذوی القربى اشد مضاضة من وقع الحسام المہند۔ کوئی دوسرا ظلم کرے، راستے پہ چل رہا ہوں، پرایا مجھے تھپڑ مار دے، یہ قابل برداشت ہے، لیکن کوئی رشتہ دار مجھے مار دے، یہ ہندوستانی تیز تلوار سے بھی بہت زیادہ کاٹنے والی چیز ہے۔ ظلم ذوی القربى اشد مضاضة، رشتہ داروں کا ظلم کرنا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ من وقع الحسام المہند، زبردست تیز تن تلوار سے بھی کہیں زیادہ۔ لہذا ظلم سے بچیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے بچو۔ کیوں ظلم سے بچو؟ ایک بات سن لیجئے، ظلم سے کس سے کیوں بچیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاک والظلم، ظلم سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم کی دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر آپ نے کافر پر بھی ظلم کیا ہے، کافر نے اگر دستے سوال دراز کر دیا اللہ رب العالمین کے ہاں، پروردگار عالم فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، لہذا ایسا ہرگز نہ کریں میرے بھائیوں۔ تیسری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے وقت احساس دلاتے ہیں ہم کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، جبکہ بہن کیا لے رہی ہے؟ اپنا حق لے رہی ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ادا کرنا ادا کرنا واجب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اپنا حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب بہنوں کو دیتے ہیں تو ہم احساس دلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا،
تم لٹے ہوئے ہو، تم احسان کے مقروف ہو. قرآن کا مطالعہ کیجیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم لوگ اپنے صدقات کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. صدقات تو عام ہے، صدقات یہ مستحب بھی ہے، کچھ واجبات بھی ہیں، یہاں تو حق کی بات ہوتی ہے. سنت عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا احسان کر کے اپنے صدقات کو مت مٹاؤ. حق ادا کرنے کے بعد احسان کس بات کی ہے؟ کس بات کی ہے؟ لہذا احسان جتلانے کی کوشش نہ کریں، یہ بالکل حرام ہے. جب کوئی احسان جتلاتا ہے، اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ دیکھو ویسے تو تمہارا حق نہیں بنتا ہے لیکن میں نے کوشش کر کے تم کو دیا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. دل ٹوٹ جاتا ہے. ایک مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف دینا ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کے پیر سے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان محفوظ رہے، بہن تو دور کی بات. ایک غلطی یہ ہوتی ہے، چوتھی غلطی جو ہم کرتے ہیں یا جانے میں انجانے میں لوگ کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، خاص کر کے زمین کے سلسلے میں جب باری آتی ہے تو پشتینی زمین، گھریلو زمین بہنوں کو نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو کھیت کی زمین دیتے ہیں. کھیت کی زمین دیتے ہیں. مسلمانوں کس بات پر؟ کیا دلیل ہے؟ ارے کوئی شبہ بھی ہے اس کے لیے؟ کوئی شبہ بھی ہے؟ کوئی دلیل تو دور کی بات ہے، دلیل کو دور کی بات، کوئی شبہ نہیں ہے. آپ بھی اپنی باپ کی اولاد ہیں، وہ بھی اپنی باپ کی اولاد ہے، لہذا اس کو کھیت کی زمین اور آپ وہ زمین جس پہ گھر بناتے ہیں لبے روڈ، کس بات پہ؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. صدقہ کرو تو ایسی چیز صدقہ نہ کرو جسے تم نہ لو، خود نہ لینا پسند نہ کرو. آنکھ بند کر کے کوئی دے دیتے لے لے، دیکھیں گے تو نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو فالتو چیز ہے، ایسی چیز صدقہ نہ کرو. جب وہ چیز صدقہ کرنے کے لیے منع ہے تو حق تو بدرجہ اولا حرام در حرام در حرام. ایک غلطی، چھٹی غلطی یہ ہوتی ہے کہ خاص کر کے میں اس کو ملاحظہ کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں کہ اگر کسی انسان کے 5 بیٹے ہیں، 5 اور زمین ہے لبے روڈ پہ، تو بڑے بھائی کا حصہ بنتا ہے لبے روڈ، دوسرے نمبر پہ منجلا، تیسرے نمبر، چوتھے پہ اس کا، پانچویں پہ اس کا. سوال مل فرق بین الاخ الکبیر والاخ الصغیر؟ What is the difference between elder boy, elder son and چھوٹا سرا؟ چھوٹے بیٹے اور بڑے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے لبے روڈ اپنا حصہ لیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو حصہ لیا ہے ایک کٹھے کی قیمت 10 لاکھ ہے اور بیچارے چھوٹے بھائی کو جو آپ نے حصہ دیا ہے وہ 10,000 پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. کیا دلیل ہے بھائی؟ مسلمانوں یہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں، حرام ہے. اگر آپ یہ باتیں، یہ سارے کام کر کے مسجد کے صف اول میں بیٹھے رہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے پروردگار عالم جنت نصیب فرما، ہاشا وکلا، کیسے دعا قبول ہی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آپ علماء سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، سفر پہ تھا. سفر جو ہے یہ دعا قبول ہونے کی ایک جو ہے اسباب میں سے ہے. یہ مدو یدیہ ہے، اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں پھیلاتا ہے، کہتا ہے رب مجھے یہ دے وہ دے. مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، بھلا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہماری پسپائی کیوں ہے؟ لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا دعا تو خوب کرتے ہیں مگر پتہ نہیں اللہ نہیں سنتا ہے. کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو سنوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے. انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، میری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر رب کا کلام ومن احسن من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے، ممکن نہیں. اللہ جو کہتا ہے سچ ہے. لہذا یہ غلطی ہے.
یہ غلطی یہ ہوتی ہے جس کا ملاحظہ میں نے کیا ہے، اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ترکے کو عام طور پہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم کر دیتے ہیں، دادی کا حصہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ دادی بھی شریعت کی نگاہ پہ صاحب فرد ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ، بریدہ کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دادی آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، میرا حصہ دو۔ تو کہا کہ واللہ لا اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، اے بوڑھی خاتون، میرے علم میں دادی کے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن تم جاؤ، میں صحابہ سے پوچھوں گا، علماء سے پوچھوں گا، میرے ٹیم سے پوچھوں گا تمہارا حصہ ہے کہ نہیں۔ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بلا لی، مجھے سوال کیا گیا تھا، میں نے جواب نہیں دے پایا، بتاؤ کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطى الجدۃ السدس، اللہ کے رسول نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دادی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے چھٹا حصہ ہے۔ زہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم للجدۃ السدس اذا لم تکن دونها جب ماں نہ ہو تو دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے، لیکن آج کل سماج میں دادی کے حصے کو بالکل بھلا دیا گیا۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے، اور یہ بہت نادر ہے لیکن ہوتی ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بیویاں انتقال کر جاتی ہیں، ان کو مجبوراً یا کسی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑتی ہے۔ جب شادی کرتے ہیں تو ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ میری بہن کو کتنی زمین دیں گے، پتا ہے، لگتا ہے، طے کر رکھا ہے کہ میری بہن کی شادی اس سے ہوگی، اس کو طریقہ نہیں ملے گا، آج ہی جو ملنا ہے مل جانا ہے۔ حقیقت یہی ہے، بیوی کو طریقہ، دوسری بیوی کو طریقہ نہیں دیتے ہیں، شوہر بھی نہیں دیتے ہیں، اور ان کے جو سوتےلے بچے ہیں وہ تو بدرجہ اولا نہیں دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اے صاحب طریقہ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہاری اگر بیوی ایک بھی ہو، دو بھی ہو، تین ہو، چار ہو، سب کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کو 1/8 حصہ ملے گا، ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہے تو اس کو بھی 8واں حصہ ملے گا، 2 بیوی ہے تو وہ دونوں 8واں حصے میں شریک ہیں، 3 ہے تو 8واں حصے میں شریک ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، جو بیوی آپ کی ہے، جو بیوی میت کی ہے اس کو ملتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کے مسائل آئیں تو اللہ رب العالمین کی کتاب کو سامنے رکھیے اور اس بیوی کو ان کا حق دیجئے، ورنہ آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے، تقسیم ترکہ کے وقت بہن کو مجبور کیا جاتا ہے تنازل کرنے پر، کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی دی، تم کو یہ کیا، بہنوں کو وہ دیا، گاڑی دی، یہ دیا، وہ دیا، تو تنازل کر لو نا، ہم تمہارے بھائی ہی تو ہیں، معاف کر دو نا۔ میرے بھائیوں، 99% بہن معاف کرتی ہیں، مگر جو صورتحال ہے شاید اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، اگر کوئی انسان دل سے، اندر سے راضی نہ ہو اور کوئی چیز کسی کو ہدیہ میں دے دے اور ہدیہ لینے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دل سے نہیں دے رہے ہیں، اس کے لیے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہو، واپس کر دینا چاہیے کہ لو بھائی آپ نے ہدیہ دیا، شکریہ، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ تنازل کرنا جائز ہے، تنازل کرنا جائز ہے، حصہ کو معاف کر دینا جائز ہے، مگر کب؟ بطیب النفس، بغیر کسی دباؤ کے اور دل کی رضامندی سے کہا میں نے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، میں بہنوں سے کہوں گا، جو بہن معاف کرتی ہیں من باب سد الذرائع معاف نہیں کرنا چاہیے اس کے آج کے دور میں ایک تو سد الذرائع کے باب میں انہیں کہا آپ معاف کریں گے تو حوالہ دیں گے، ارے فلاں کی بہن معاف کر دیے، آپ کیوں نہیں معاف کریں گی، آپ کیوں نہیں معاف کریں گی؟ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بہنوں بتاؤ تمہارے بیٹے تمہارے پاس زیادہ پیارے ہیں کہ تمہارے بھائی؟ تمہارے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب طریقہ کا
सिलसिला शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले अपनी औलाद का जिक्र फरमाया है। यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हारे बच्चों के बारे में वसीयत करता है। इंसान का सबसे ज्यादा लख्ते जिगर, सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा करीब, उसके दिल का जिगर का टुकड़ा उसके बेटे हुआ करते हैं, उसकी बेटियां हुआ करती हैं। मेरी बहनों, आप अपने भाई को खुश करके आपके 8 बेटे 5 बेटियों के मुंह पे आपने क्या पैगाम दिया, उनको क्या पैगाम दिया? जब आप पूरी हो जाएंगी तो बच्चे कहेंगे अम्मा जी आपने तो भाई को दे दिया था, हमारे पास क्यों, हमारे लिए तो कुछ नहीं लाए। लिहाजा बहनों को मैं कहना चाहूंगा अपने हक के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना भी ये जिंदा इंसान की अलामत है। सालिद बिन रबी मैदान वहद में शहीद हो गए। सालिद बिन रबी की 2 बेटी थी, 1 बीबी थी। तो उनके चचा ने, सालिद बिन रबी के भाइयों ने उनका पूरा माल ले लिया। सालिद बिन रबी की बीबी आती है और कहती है अल्लाह के रसूल, इनके चचा ने पूरा माल ले लिया है। अल्लाह के रसूल ने उनके चचे को बुलाया और कहा सालिद बिन रबी की बीबी को 8वां हिस्सा दे दो और सालिद बिन रबी की 2 बेटी को सुलसैन दे दो, 2/3 दे दो, और जो बचेगा वो तुम ले लो। यहां दरबाजे निसाब में शिकायत किसने की? अपने हक के लिए लड़ना किसने लड़ा? सालिद बिन रबी के बीबी ने लड़ा है ना, अपने हक के लिए। लिहाजा जिंदा कौम की अलामत है, कहते हैं उलमाए किराम और हुक्माए इज़ाम के अपने हक को ना जानना ये जहालत की अलामत है, और जो उनका हक नहीं है उसका मुतालबा करना भी ये जहालत की अलामत है। लिहाजा मेरे भाइयों को, मैं मेरे बहनों से मैं कहूंगा कि वो अपना हक से तनाजुल ना करे। इस तरह से एक मसला यह है कि मैयत की, जब मैयत की वफात हो जाती है, किसी इंसान की वफात हो जाती है, तो उनके बच्चे बच्चियां बेटियां क्या कहती हैं कि जब तक मेरी मां यानी मैयत की बीवी जब तक इंतकाल ना हो तब तक हम तकसीम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि तकसीम करेंगे तो मां का दिल टूट जाएगा, मां का दिल टूट जाएगा। अल्लाह अरहम बिइबादिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, एक मां से कहीं ज्यादा। लिहाजा अल्लाह का फैसला है, रहम दिल कहीं और दिखाइएगा मगर यहां नहीं, नस के सामने नहीं, हदीस के सामने नहीं। लिहाजा ये कहना कि मेरी मां जब तक बचे रहे तब तक हम तकसीम नहीं करेंगे। हाँ, अगर तमाम वरसा आकिल हो, अक्लमंद हो और सबके सब इत्तेफाक राय से, दिल की गहराई और गहराई से अगर राजी हो जाएं कि हम तकसीम नहीं करेंगे तो जायज है। लेकिन अगर ये कदम मुतालबा कर दिया तो किसी के लिए जायज नहीं है कि उसको जो है बंद किया जाए, बंद किया जाए। मेरे भाइयों, एक मसला आता है पेंशन का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, बाप की सारी चीजों को तकसीम कर देते हैं, मगर जब पेंशन जब आती है तो पेंशन को अपने खाते में डाल लेते हैं। पेंशन अगर हुकूमत किसी इंसान को उसकी नौकरी की वजह से जो पैसे काट काट के रखती है हुकूमत, सरकार, उसके उसमें ज्यादा पैसे देती है, ये तरीका है। लेकिन अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है और हुकूमत उनके किसी खास औलाद को जो नाबालिग है उनके नाम पर पैसा इशू करती है तो वो तरीका नहीं है, वो तरीका नहीं है। लिहाजा आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि पेंशन ये तरीका है, इसका भी हिस्सा होना जरूरी है, इसका भी हिस्सा होना जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको तकसीम नहीं करते हैं। ये गलती ये होती है, जब तरीका तकसीम हो गया, अब जो है तू कहां और मैं कहां, हाँ, तू मेरी बहन नहीं और तू मेरा भाई नहीं। असल रिश्तेदारी की अलामत तो यही है, अपना हक लेने के बाद तुम मेरे भाई हो या नहीं हो तब तो पता चलेगा ना। मसलहत के तौर पर तो जी हुजूर सब कोई करते हैं, लेकिन बहन ने अपना हिस्सा ले लिया, भाई ने अपना हिस्सा ले लिया। अब देखना है हकीकत में तुम भाई और बहन हो या नहीं हो, उनके घर पे आते हो या जाते हो या नहीं हो, जाते हो या नहीं जाते हो, इसका पता तो हक लेने के बाद चलेगा। लिहाजा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तरीक़ा तकसीम के बाद बहनों से अपना नाता तोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला की कोई हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया अनर रहमान व हादर रहम मन क़तअहु क़तअतुहु व मन वसलहु फ़क़द वसलतुहु। मेरा नाम रहमान है और रहमान से मुश्तक़ करके मैंने रहम बनाया है और उस रहम से तमाम रिश्तेदारी फैलते हैं। जिसने रिश्तेदारी को निभाया मैंने भी उससे रिश्तेदारी निभाई, और जिसने रिश्तेदारी को काटा, रहमी को काटा, मैं भी उससे अपना नाता तोड़ देता हूं। जरा सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे अपना नाता तोड़ दे उसका अंजाम क्या होगा।
ایک مسئلہ جو ملک میں سماج میں دیکھتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ماں خوشامد کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بہنوں کے حصہ دے دو. ماں کے کہنے پر حصہ دے دیتے ہیں. دینے کے بعد جب بہن حصہ لے کے چلے جاتے ہیں ماں کو سب جو ہے لان اور تان اور گالی اور گلوز تمہاری وجہ سے ایسا ہوا, ہم کو نقصان اٹھانا پڑا. مسلمانوں کس کو گالی دے رہے ہو؟ وہ کون ہے بوڑھی عورت؟ معلوم ہے تجھے تیرے جنت کا دروازہ ہے. وہ تیرے ماں نے تجھے کس ظلم کا حکم نہیں دیا ہے, ان کے بہنوں کے حقوق کا حکم دیا ہے. یہ تیری ماں ہے جس کو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفٍّ. ماں کو اف تک نہیں کہہ سکتے. اس ماں سے مت لڑو, اس ماں سے مت جھگڑو. میرے بھائیوں ایک مسئلہ یہ ہے, آخری مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. مسئلہ یہ ہے جب تقسیم ترکہ کا وقت آتا ہے علماء سے رجوع نہیں کرتے, منمانی تقسیم کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر معلوم نہیں ہے علماء کے پاس جائیے نا, علماء کے پاس جائیے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا اور کہا ایک مسئلہ ذرا بتائیے. بہن ہے اور پوتی ہے, بہن ہے پوتی ہے اور بیٹی ہے. بیٹی بہن پوتی, مسئلہ کیا ہو ذرا بتائیے. تو اس نے کہا کہ بہن کو آدھا اور بیٹی کو آدھا. اب جاؤ مسئلہ کو پوچھ لو, عبداللہ بن مسعود سے جا کر پوچھ لو, وہ میری ہی مطابق کریں گے اور ایسے ہی بتائیں گے. جب اس کے پاس گئے تو کہا کہ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اگر میں نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے فیصلہ کر دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. میں فیصلہ کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق. سنو, بیٹی کا آدھا حصہ, پوتی کا 1/6 حصہ, جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے. الاخوات مع البنات عصبات. بہن جو ہے بیٹیوں کے ساتھ عصبہ ہوا کرتی ہیں. تو پھر یہ خبر ابو موسیٰ اشعری کو لگی تو اس نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم. جب تک یہ عالم دین, جید عالم دین اور یہ علم والا آدمی ہمارے درمیان باقی رہے گا تب تک مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو, اسی سے جا کے پوچھو. میرے بھائیوں معاملہ یہ ہے آج ہمارے سماج میں عالم اس کو کہتے ہیں جس کو پبلک عالم کہتی ہے. وہ عالم نہیں ہوتے, معاف کیجئے گا, عالم وہ ہوتے ہیں جس کے عالم ہونے کی گواہی عالم دے. ایک جاہل جس کو اے اور بی کے علاوہ الف کے بعد کون سا حرف پتہ نہیں ہے, فلاں کو کہتے ہیں فلاں جو ہے ابن تیمیہ ہے, فلاں ہمارے وقت کے ابن کثیر ہیں, فلاں ہمارے وقت کے البانی ہیں, فلاں ہمارے وقت کے یہ ہیں چلان. یہ علامہ البانی کی توہین ہے, یہ ابن تیمیہ کی توہین ہے, یہ ابن قیم کی توہین ہے. عالم وہ ہے جس کے علم کی گواہی علماء دے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ ما افتیت حتی شہد لی 70 من العلماء. جب تک میرے حق میں 70 علماء نے گواہی نہ دے دی کہ میں فتویٰ کے لائق ہوں تب تک میں نے فتویٰ نہیں دیا. آسان نہیں ہے. امام شافعی سے ایک مرتبہ کسی نے کہا یا ایھا العالم, عالم دین. امام شافعی رحمہ اللہ برہم ہو گئے, برنگتا ہو گئے. هل تدری انا عالم من الذي قال لك انا عالم. تم کو کس نے بتایا کہ میں عالم دین ہوں؟ میں عالم دین ہوں. بھڑک پڑے. میرے بھائیوں آج کے دور میں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اسٹیج پہ آ کے 2 الفاظ بول لے جاتے ہیں, ان کو لوگ عالم سمجھتے ہیں اور لوگ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ایک کو 90,000, ایک کو 80,000, ایک کو 40,000 قوم کے پیسہ خرچ کرتے جاتے ہیں, اس کو عالم سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ عالم نہیں ہے. میرے بھائیوں عالم اس کا پتہ کرنا ہے, جید عالم سے پوچھ لیجئے. جامعہ بخاری جائیے علماء سے پوچھے فلاں سے مسئلہ پوچھوں یا نہ پوچھوں, فلاں ابن تیمیہ ہے کہ ابن قیم ہے, البانی ہے یا نہیں, پوچھئے ان سے جا کر کے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو تیرے کتاب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ جب تک ہم جیے رہیں تیرے کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں. اور آج کے بعد میرے بھائیوں میں نے بتا دیا آپ کو, میں نے قرآن کا حکم بتا دیا, انجام کیا ہونے والا ہے علماء نے بیان کیا. آج کے بعد اگر آپ نے اپنے بہن کو حق نہیں دیا, اپنے بھائی کو حق نہیں دیا, تو انت و شأنک مع اللہ,
آپ اور آپ جانے اپنا کام جانے اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو میراث کے احکام سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.